ایک خصوصی کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وبا جو ہے، یہ کرونا جو ہے، اس کے پھیلاؤ کے لیے جو پروجیکشنز ہیں، جو ہماری ٹیمز ہیں، ایکسپرٹس کی، ماہرین کی جو ٹیمز ہیں، وہ ہمیں مدد کرتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے ہمیں پھیلاؤ کتنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آج بھی بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا، اور جو اس وقت صورتحال ہے، اور میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ جو پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر ہمیں صورتحال نظر آئی گراؤنڈ پہ، تو جیسے وزیر اعظم نے جب اعلان کیا تھا اپریل میں بھی، جب انہوں نے بندشیں کچھ کم کی تھیں، اور اس کے بعد مئی میں بھی، تو وہ ہر دفعہ یہی تاکید کرتے تھے، اور NCC نے بھی یہی کہا، NCOC کی طرف سے بھی یہی پیغام جاتا رہا کہ جتنے ہم حفاظتی تدابیر کو اپنائیں گے، جتنا ہم ڈاکٹر صاحبان کی ہدایات پر عمل کریں گے، اتنے ہی کرونا کی وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ قابو میں رہے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وبا کے پھیلاؤ میں تیزی بھی آ سکتی ہے۔ اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے چند ہفتوں میں یہ دیکھنے میں ہمیں آیا بھی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جون کے وسط میں تقریباً ہمارے 1.5 لاکھ کیسز جو ہیں وہ کرونا کے ٹیسٹڈ پازیٹیو کیسز ہمارے پاس ملک کے اندر موجود ہیں۔ جب سے یہ شروع ہوا ہے، 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور آج جون کے وسط میں تقریباً ہم 1.5 لاکھ کیسز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر جس طریقے سے اس وقت صورتحال جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی تو ہمیں ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کورونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پازیٹیو کیس آئے، جن کو کورونا کا مرض ہوا۔ اور پھر وہی یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، اگر جیسے حالات ہیں اس کے، کیونکہ میں اس پہ مزید بات کروں گا، یہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا، یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پھیلاؤ اس وقت ہو رہا ہے اس میں اگر ہم نے تبدیلی نہ کی تو کیا ہوگا۔ جولائی کے آخر تک یہی نمبر، جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ تو یعنی جہاں آج ہم کھڑے میں ہیں جون کے وسط میں کھڑے میں، اس سے تقریباً 2 گنا اضافہ جون کے آخر تک، اور جہاں آج ہیں اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں 7 سے 8 گنا کا اضافہ جولائی کے آخر تک۔ اب یہ پریشانی کی بات ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ بھی اور حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، جس کی وزیر اعظم بار بار تاکید بھی کرتے رہے ہیں۔ NCC کے پلیٹ فارم سے تمام وزرائے اعلیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام جاتا رہا ہے، اور NCOC بھی جو ہے وہ بار بار اسی پیغام کو دہراتی رہی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے ہم آپ کی بات کرتے ہیں، یا اس آپ میں آپ مجھے بھی شامل کر لیں، پاکستان کے عوام کی اگر ہم بات کریں کہ ایک انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک معاشرتی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو SOPs، بار بار SOP کا ذکر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کچھ لوگ پوچھتے بھی، ذہن میں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہوگی کہ SOP کا مطلب کیا ہے۔ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ماسک پہننا۔ یہ ابھی جب میں نے آپ سے بات شروع کی تھی تو اس وقت میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، یہاں پہ بھی کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہے تو میں نے ذرا نیچے کر دیا تاکہ آپ کو میری بات صاف سنائی دے، لیکن یہ جیسے ختم ہوگا تو میں پھر پہن لوں گا۔ دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے وبا کی پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کرنے کا، اور کچھ تحقیق نے تو یہ یہاں تک بتایا ہے کہ اگر سب لوگ ماسک پہنیں تو وبا کے پھیلاؤ میں اس کی رفتار کے اندر 50% تک کمی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے مئی کے مہینے کے اندر NCOC سے گائیڈ لائنز ایشو ہوئی تھیں، منسٹری آف ہیلتھ نے گائیڈ لائن ایشو کی تھی، جس میں ماسک کا پہننا ان مقامات پر جہاں پر
پبلک پلیسز جن کو کہا جاتا ہے، جو ایسے مقامات جہاں پہ عوام موجود ہوتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، بازاروں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، وہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ اب ضروری ہے. پہلے اس کی صرف یہ تاکید تھی کہ اگر پہنے تو اچھا ہے، لیکن مئی کے وسط کے اندر اس کو ضروری قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر عید کے بعد دوبارہ اس کو دہرایا بھی گیا. کافی حد تک ہمیں لوگ ماسک پہنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں کئی اپنے بھائی بہن آج بھی ہمارے نظر آتے ہیں جو بغیر ماسک کے ہوتے ہیں. تو سب سے آسان ترین طریقہ، کیونکہ زیادہ تر تو ٹائم آپ کا جہاں بیٹھیں گے، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور جہاں پہ آپ زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پیارے ہیں، تو ان کی اگر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے لیے دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ماسک پہننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز سماجی فاصلہ رکھنا. بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ایک جگہ پہ، بھیڑ والی جگہ پہ نہ جمع ہو. اگر ایک جانا ہے باہر کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے، دفتر ہے، آپ کا فیکٹری ہے، دکان ہے، کوئی بس ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، تو آپس میں فاصلہ رکھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ باقاعدہ گائیڈ لائنز بھی ایشو کر چکی ہے، اور وہ لوگ جو کاروبار چلاتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی لگائی گئی تھی. اور پچھلے 10 دن سے تقریباً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو صرف وہ آگاہی کی مہم چلائی گئی تھی، اب انتظامی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے، اور بے تحاشا کیسز کے اندر، اور اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے. دکانیں بھی بند کی گئی ہیں، مارکیٹس بند کی گئی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں ان کے چلان بھی ہوئے ہیں. یہ اس لیے نہیں حکومت کر رہی کہ وہ آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مورل ذمہ داری، یعنی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے حکومت کی کہ اپنے شہریوں کی زندگی کی، ان کے صحت کی حفاظت کی جائے. اس لیے یہ بڑی سادہ سی چیز جس سے کاروبار زندگی بھی چل سکتا ہے، جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے، کیونکہ بہت مشکل بھی پیدا ہوئی، پریشانی پیدا ہوئی صرف پاکستان نہیں، تمام دنیا کے اندر. پاکستان نے تو پھر بھی بہتر فیصلے کر لیے، کیونکہ پہلے دن سے وزیر اعظم کو اس کا احساس تھا، تو ہم تو پھر بھی اپنے غریبوں کی، اور جو لوگ سفید پوش جن کا روزگار چھن گیا تھا ان کی کچھ مدد کرنے کے اندر کامیاب ہوئے. بھارت جیسے ملکوں کے اندر تو وہ بہت ہی برے حالات ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ روزگار کا پہیہ چلانے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی سے، اپنے روزگار سے محروم نہ ہوں، وہ بھی ساتھ چلتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی ہو جائے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بار بار آپ سے تاکید بھی کی گئی ہے، اور اب جیسے میں نے کہا اس کے اوپر انتظامی کارروائی بھی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کارروائیاں بڑھیں گی. اس لیے نہیں کہ حکومت کسی کو تنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لیے کہ جیسے میں نے کہا یہ اخلاق کی آئینی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے لوگوں کی صحت کا خیال کریں، ان کا تحفظ کریں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو لوگوں سے پھر کاروبار بھی چھننا شروع ہو جائے گا. دوسرا اس کا جو ظاہر ہے، ایک پہلے بھی جس وقت ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پورا ملک بند کر دیا جائے، جس کو وہ لاک ڈاؤن کہتے تھے. یہ دنیا میں آہستہ آہستہ دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو ہم کہتے تھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تمام دنیا